انسانی تاریخ کی ابتدا ہوئی، اور چونکہ وہ انسانی تاریخ کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، تو اس مرحلے پر انسانوں کو ہر چیز بتانے اور سکھانے کی ضرورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام جس طرح اللہ کا تعارف کرایا کرتے تھے، اسی طرح انسانوں کو زندگی میں پیش آنے والے ہر کام کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ کھیتی کیسے کرو، مکان کیسے بناؤ، زندگی کیسے گزارو، کھانا کیسے بناؤ، کیونکہ وہ بالکل ابتدائی مرحلہ تھا۔ اور پھر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی اور انسانیت ترقی کرتی گئی، اور ترقی کرتے پھر انسانی تہذیب ایک الگ تہذیب بن گئی۔ پھر چونکہ انسانوں کا ایک لامحدود علاقوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے، مذاہب کے اعتبار سے بڑھتا چلا گیا، تو پھر ہر قوم اس کا اپنا کلچر بنا، اس کی اپنی تہذیب بنی، اور پھر مذاہب کے اعتبار سے جتنی قومیں بنتی گئیں، جتنے کلچر بنتے گئے، اسی اعتبار سے نئے نئے مذاہب وجود میں آتے چلے گئے۔ اور ان سارے مذاہب کے بیچ میں ایک مذہب جسے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے درمیان بھیجا تھا، وہ مذہب ہر دور میں کامیابی کا ضامن رہا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا تو وہ یہودیت کہلایا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا تو عیسائیت کہلایا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملا تو اس کا قدیم نام ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمہارا دین دین اسلام ہے، اسلام کے نام سے ملا۔ اور دنیا میں جو پھر اس کے بعد مختلف قسم کی قومیں اور ان کے مذاہب اور ان کے طور و طریقے جو وجود میں آئے، تو ان سب نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا، جہاں ان کی رسومات تھیں، ان کے مذاہب کے عبادت کے طریقے تھے، ان کی شادی بیاہ کے طریقے تھے، ان کے کاروبار کے اپنے طریقے تھے، ان میں اگر لڑائیاں ہو جائیں تو اس کے فیصلوں کے اپنے اپنے طریقے تھے، ان میں استاذوں کے اور بڑوں کے ادب کا ایک اپنا طریقہ تھا، ان میں بچوں کی پرورش اور تربیت کا ایک اپنا انداز تھا۔ ہر مذہب میں، ہر قوم میں اپنے اپنے انداز پر وہ قومیں چلتی رہیں اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ ایک آسمانی شریعت اور دین موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آیا، جو ایک مکمل دین بن کر کے آیا تھا، جس میں شریعت دی گئی تھی، جائز اور ناجائز بتایا گیا تھا، حلال اور حرام بتایا گیا تھا، چھوٹے اور بڑے کا ادب بتایا گیا تھا، پاکی اور ناپاکی بتائی گئی تھی، عبادت کے طریقے بھی بتائے گئے، سارے گویا جو ایک انسانی زندگی کی دینی ضروریات ہیں ان سب کو اس میں بتایا گیا تھا۔ وہ ایک گویا اپنے دور کی ایک تاریخ اور ایک تہذیب بنی جس کو یہودیت کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی تاریخ اور تہذیب بنی کہ آج بھی وہ یہودی تہذیب موجود۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اس میں بگاڑ آیا اور اس میں کمی اور زیادتی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اثر نو شریعت دے کر کے بھیجا، اور پھر
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اس شریعت پر چلنے والے اور اس تہذیب کی اختیار کرنے والے عیسائی کہلائے۔ اور جس طرح عیسائیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، اسی طرح ان کو ایک تہذیب بھی ملی، ان کو ایک کلچر بھی ملا، ان کی اپنی ایک تاریخ بھی بنی، ان کا اپنا ایک کیلنڈر بھی بنا، اور اس کیلنڈر کے مطابق اور اس تہذیب کے مطابق اور اس تاریخ کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا اپنے لیے کامیابی کا سبب سمجھا۔ لیکن جتنی تہذیبیں آتی رہیں اور جتنے دین آتے رہے اور جتنے زندگی گزارنے کے طریقے آتے رہے، وہ سارے کے سارے انسانوں کے حوالے تھے، اس کے امین انسان تھے۔ یہودیت آئی تو وہ بھی انسانوں کے حوالے تھی، عیسائیت آئی تو وہ بھی انسانوں کے حوالے تھی۔ تو جب وہ انسانوں کے حوالے ہوئی تو جب تک نبی موجود رہا وہ تعلیمات جس طرح نبی نے بتائیں اسی طرح وہ تعلیمات چلتی رہی۔ لیکن جب نبی چلے گئے اور پھر وہ گویا دین اور وہ تہذیب اور وہ تاریخ اور وہ تعلیمات جب ایک میرے عام جیسے انسانوں کے حوالے ہو گئی تو پھر دنیا کی محبت ان دین کے رہبروں پر غالب آ گئی، اور جب ان پر دنیا کی محبت غالب آئی تو انہوں نے دین کی آیات کو اور دین کے قوانین کو اور شریعت کے احکامات کو وہ پیسوں کی خاطر بیچنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر یہودی مذہب میں کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا اور وہ گناہ کر کے اپنے اس مذہب کے جاننے والے کسی عالم کسی پادری کے پاس آتا اور آ کر یوں کہتا کہ جی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی جو سزا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اب میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ تو وہ پادری یہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اتنے پیسے دے دو تو میں اللہ سے کہہ کے تمہاری یہ سزا ختم کرا دوں گا، تم اتنا سامان دے دو تو میں اللہ سے کہہ کر تمہاری یہ سزا ختم کرا دوں گا، کیونکہ میں براہ راست اللہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میری براہ راست اللہ سے بات ہوتی ہے، تو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا۔ یہ تو وہ ناجائز کو جائز کرا دیتا تھا، حرام کو حلال کر دیتا تھا، غلط کو صحیح کر دیتا تھا، اور قوم عیش کرتی تھی۔ قوم یہ سمجھتی تھی کہ دین بس اتنا ہے کہ بھئی جو جن چیزوں سے تم بچ سکو تو بچ جاؤ، اور نہ بچ سکو تو کوئی بات نہیں، سنڈے تم چرچ میں چلے جانا اور پادری کے پاس پہنچ جانا اور وہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور یہ بتا دینا کہ جی ہم مجرم ہیں، ہم سے گناہ ہوا ہے، اور پھر اس گناہ کا جو ٹیکس ہوگا اور جو اس کا کفارہ ہوگا وہ پادری جی کو دے دینا اور اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یوں پورا دین خلط ملط ہو گیا اور توریت کی ساری آیات کو الٹ پلٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سب الٹ پلٹ گیا اور توریت اپنی اصلی حیت پر باقی ہی نہیں رہی اور لوگوں نے دین کو گھر کا کھلونا بنا لیا، جیسے چاہا جو چاہا دین بنا لیا، جو چاہا دین سے باہر نکال دیا، جب اس حد تک توریت مٹ گئی اور توریت کے احکامات مٹ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک نئی شریعت لے کر کے آئے اور نئی کتاب لے کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں انبیاء کرام آئے، لیکن وہ سارے نبی وہی توریت میں جو غلطیاں کی جا رہی تھیں انہی کی اصلاح کرتے تھے، انہی کو درست کرتے تھے۔ جو غلط طریقے چل پڑتے تھے، جو غلط رسم و رواج چل پڑتے تھے، جو قانون بدل دیے جاتے تھے، وہ نبی آتے تھے اور ان کو درست کرتے تھے کہ نہیں بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ نے ایسے نہیں بتایا، اللہ نے یہ بتایا ہے۔ کچھ ماننے والے ہوتے، کچھ انکار کرنے والے ہوتے، کچھ اپنی من موجی زندگی گزارنے والے ہوتے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر گویا شریعت کا بالکل ایک نیا ماڈل پیش کیا انجیل کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اور اس میں پوری شریعت بیان کی گئی، اور اس میں جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک، رشتہ داریاں اور نکاح اور طلاق اور تجارت اور لین دین، گویا ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور قوم کو گویا ایک مکمل دین ملا. اور یوں کہا گیا کہ بھئی یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، تم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے اس دین پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب عیسائی قوم جو تھی وہ عقیدت میں بہت آگے بڑھ گئی، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں اور ان کی عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئی، اتنا آگے بڑھ گئی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب گویا اللہ کا ایک جز ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، اور مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، تو اور دنیا کے لیے وہ ایک عجوبہ تھے، اور اس عجوبہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت کے بجائے اللہ کی ذات کا ایک جز سمجھنے لگے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور مریم کو جو ہے اللہ کا گویا ایک جز قرار دے دیا، اور یوں کہا کہ یہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ تینوں مل کر کے ایک اللہ ہے. یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا، گویا توحید سے نکال کر کے تثلیث میں داخل کر دیا کہ ایک اللہ کے بجائے تین خداؤں کو مانو، عیسیٰ کو بھی خدا مانو، مریم کو بھی خدا مانو، اور اللہ کو بھی خدا مانو، اور اب تینوں کی عبادت کرو، تینوں کی پوجا کرو، تینوں کے سامنے سر جھکاؤ. عیسیٰ علیہ اچھا پھر یہ نظریہ جب وجود میں آیا تو پھر چونکہ وہ اللہ کا بیٹا سمجھ رہے تھے، اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے لیے کفارہ ہیں اور ہم سب کے نجات دہندہ ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں بس عیسیٰ ہماری طرف سے سب کا کفارہ بن جائیں. تو وہ ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ ہم آج اور آئندہ قیامت تک جتنے عیسائی آئیں گے وہ چاہے جتنے جرم کر لیں، چاہے کتنے گناہ کر لیں، چاہے کتنی غلط زندگی گزار لیں، ان سب کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے دیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کی شکل بھی پھر انہوں نے بنا لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے بہت ستایا اور بہت پریشان کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور ایک انسان کو عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل بن کر کے گیا تھا اسی کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جب اس کو مل گئی تو قوم نے اسی کو گرفتار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے اور یوں کہا کہ جی تم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے وہ تو یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ ہم سب کی گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر لٹک گئے، اور انہوں نے اپنی جان دے کر کے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور صرف اس زمانے میں نہیں، اب آئندہ بھی جتنے آئیں گے اور وہ چاہے جتنے گناہ کریں ان سب کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا. اور اس کے بعد پھر جو انجیل کتاب ملی تھی اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی، جو پہلے ہو رہا تھا وہی پھر شروع کر دیا گیا. آیات کو بیچا جانے لگا، ناجائز کو جائز کیا جانے لگا، حرام کو حلال کیا جانے لگا، اور پاک ناپاک کو پاک کیا جانے لگا، اور غلط رشتوں کو صحیح رشتہ قرار دیا جانے لگا، اور جن رشتوں میں نکاح حرام تھا ان رشتوں میں نکاح حلال قرار دیا جانے لگا. زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، شراب اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. وہ سب کا سب پوری انجیل کو بدل ڈالا. اور یہ ایک لمبا عرصہ 500 سال کا عرصہ گزر گیا. گویا نہ انجیل اپنے اصلی حالت پر باقی رہ گئی، نہ عیسائیت اپنی اصلی حالت پر باقی رہ گئی، نہ یہودیت اپنی اصلی حالت پر باقی رہی، نہ توریت اپنی اصلی حالت پر باقی رہی. اور انسانیت کا حال اتنا برا ہو گیا کیونکہ انسان جو زمانے کے انسان تھے، جو اگر مذہب کے نام پر وہ عیسائی تھے تو وہ عیسائیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ ہم چاہے کچھ کرتے رہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ تو عیسیٰ دے کے چلے گئے، اس لیے اب ہم آزاد ہیں.
تو اب ظاہر بات ہے جب یہ نظریہ آ گیا تو پھر اس معاشرے کے بننے سنورنے سدھرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ماضی کے حالات سامنے تھے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آئے اور توریت ملی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور توریت کا کیا حشر کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انجیل ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور انجیل کا کیا حشر کیا گیا، یہ اللہ کے سب سامنے تھا، قوم کے حالات سب سامنے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو نازل کیا تو دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ نبی ہیں اور اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ تو اب ایک بات تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ایک تو یہ تصور دیا۔ پھر دوسری بات جب قرآن دی تو قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور پچھلی قوموں کا حال یہ تھا کہ نبی کے جانے کے 10 سال بعد اور 20 سال بعد اور 50 سال بعد آسمانی کتابوں کو ہی بدل ڈالا تھا، تو اب جب یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو یہ قرآن کا کیا حشر کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، یہ قرآن میں اتار رہا ہوں اور اب اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اب یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اب یہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا۔ کیسا انتظام کیا؟ کہ کوئی ایک زبر غلط تو پڑھ دے، کوئی ایک زیر غلط تو پڑھ دے، فوراً پیچھے سے لقمہ مل جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ زبر غلط پڑھ دیا، یہ زیر غلط پڑھ دیا۔ کوئی قرآن کی غلط تفسیر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعتیں تیار کر دی ہیں کہ وہ فوراً پوسٹ مارٹم کر دیتی ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت کی تم نے غلط تشریح کر دی، غلط مطلب بیان کر دیا۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ رکھا، دنیا میں جتنی کتابیں آئیں وہ سب کتابیں 50 سال 100 سال اس کے بعد وہ کتاب مردہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ گھٹانے کی کچھ بڑھانے کی۔ آپ لوگ وکیلوں کے ہاں گئے ہوں گے تو وکیلوں کے ہاں کتابیں لگی رہتی ہیں، 1992 93 94 95 96 97 98 ایک کتاب ہوتی ہے، لیکن ہر سال کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 97 میں جو تھا وہ 98 میں نہیں ہے، جو 98 میں تھا وہ 99 میں نہیں ہے، اور جو 99 میں نہیں تھا وہ 2000 میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسانی جو کتابیں ہیں ان کی ایک زندگی ہے 10 20 50 100 سال، اس کے بعد وہ کتابیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ دو کتابیں قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ یہ کتابیں قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اور کیوں؟ پہلے تو قرآن کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنے ارشادات نکلے ان کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، ہم جو کہتے ہیں وہی بولتا ہے۔ تو گویا اب نبی کی زبان سے بھی جو نکل رہا ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی بھی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اتنا زبردست انتظام کیا کہ نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس جملے کے نقل کرنے والے اور نبی سے لے کر اور ہم تک اس جملے کو پہنچانے والے بیچ میں جتنے لوگ آئے ان سب کے حالات کو بھی محفوظ کروا دیا کہ جی اس بات کو نبی سے لے کر اور کتاب میں لکھے جانے تک
کن کن لوگوں نے نقل کیا اور وہ لوگ کیسے تھے. ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا تو نہیں تھا, ان میں کوئی دھوکہ دینے والا تو نہیں تھا, ان میں کوئی اپنی بات شامل کرنے والا تو نہیں تھا, اور جہاں ذرا سا شبہ بھی ہو گیا تو اس بات کو ہٹا دیا گیا کہ نہیں بھائی اس بات میں شک ہے, پتہ نہیں یہ نبی ہی کی بات ہے یا اس نے اپنی طرف سے ملا دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک استاذ کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے. پتا چلا کہ فلاں صاحب ہیں, ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں, تو بڑا لمبا سفر کر کے گئے. گھر پہنچے تو پتا چلا کہ جی وہ استاد جی تو جنگل میں گئے ہوئے ہیں گھوڑوں کو چرانے کے لیے. یہ جنگل پہنچ گئے. جنگل پہنچے تو دیکھا کہ وہ صاحب جو تھے وہ اپنے کرتے کے دامن کو اس طرح کیے کھڑے تھے اور گھوڑوں کو آواز دے رہے تھے. گھوڑے ان کی طرف چل کر آ رہے تھے. امام بخاری پہنچے تو ان کے کرتے کو دامن کو دیکھا تو خالی تھا. پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا گھوڑوں کو بلا رہے ہیں. کہ آپ کے دامن میں کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں. کہنے کہ اس دامن کو اٹھانے سے گھوڑا یہ سمجھے گا کہ اس میں کچھ ہے تو گھوڑا چلا آئے گا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تم جانوروں کو دھوکہ دے سکتے ہو تو پتہ نہیں تم نے اللہ کے رسول کے کلام میں کتنا دھوکہ دیا ہوگا. کوئی حدیث ان سے نہیں لی, خالی واپس چلے آئے, خالی واپس چلے آئے. اتنا حدیث کے جمع کرنے میں اتنی حفاظت کا اہتمام کیا گیا کہ جہاں شک بھی ہو گیا ذرا سا تو شک کو بیان کر دیا گیا. حدیث بیان کی, بیان کرنے کے بعد کہا کہ بھئی اس میں فلاں آدمی جس کے ذریعے سے یہ حدیث پہنچی ہے یہ تھوڑا مشکوک ہے, اس لیے اس حدیث کا درجہ کم ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی. تو اب گویا جب اسلام ملا, اسلام کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے یہ دین مکمل ہے. اب اس میں کوئی چیز بڑھے گی نہیں اور کوئی چیز گھٹے گی نہیں. یعنی عرفات کے میدان میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے, جس وقت جبریل کی آیت لے کر آئے تھے اس وقت یہ اعلان ہو گیا تھا کہ آج اور اس گھڑی ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی بات بڑھائی نہیں جائے گی اور ایک رائی کے دانے کے برابر اس دین میں کوئی بات کم نہیں کی جائے گی. تو گویا اس دن ہمارے لیے ایک آئیڈیل قائم ہو گیا, ایک نمونہ قائم ہو گیا کہ دین کیا ہے. دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھا کر گئے اور صحابہ نے جس کو اختیار کیا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا, بس اسی کا نام دین ہے. اب اس میں کوئی اضافہ کرے تو وہ دین نہیں, کوئی کمی کرے تو وہ دین نہیں. اب کیا کریں جب کوئی مسئلہ ہے اور کوئی چیز آدمی دین بنا کر پیش کرے کہ یہ دین ہے, تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم فوراً لوٹیں. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ جب کوئی آدمی یہ کہے یہ دین ہے اور تم یہ کہو یہ دین نہیں ہے, وہ جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہوا تو کیا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے. یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے کیا یا اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ نے کیا؟ اگر کیا ہم بھی کریں گے, اور ساری دنیا ہم کو روکنا چاہے تو ہم نہیں روکیں گے. جیسے کسی کے انتقال پر غم, کسی کے انتقال پر غم, تو انتقال تو نبی کے سامنے بھی ہوا, انتقال تو نبی کے سامنے بھی ہوا, اور نبی کے گھر والوں کا انتقال ہوا, نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا, نبی کے سامنے نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا.
نبی کے بھائی کا انتقال ہوا، نبی کے چچا کا انتقال ہوا، یہ سب نبوت کے بعد ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نبی تھے، نبی ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور کتنا زبردست حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا آپ پر اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی ہے، 70 مرتبہ۔ آپ کو غم تھا نا، تکلیف تھی، اس تکلیف کی وجہ سے حضرت حمزہ کی شہادت پر 70 مرتبہ آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے۔ گھر میں کوہرام مچا، گھر کی عورتیں رونے لگیں، رونے کی آواز باہر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر ان عورتوں کے منہ پر خاک ڈال دو، کہ اسلام نے منع کیا ہے نوحہ کرنے، چیخنے اور چلانے کو منع کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا عمل ہے یہ، محمد رسول اللہ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، غم سے رو رہے ہیں، نبی ان کے چہرے پر خاک ڈلوا رہے ہیں کہ اسلام نے چیخ کر چلا کر رونے کی اجازت نہیں۔ گویا اب یہ ایک آئیڈیل ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت سے زیادہ تکلیف حضرت حسین کی شہادت کی ہمیں تو نہیں ہوگی جتنی حضرت حمزہ کی شہادت کی تکلیف رسول اللہ کو تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نوحہ یعنی چیخنا چلانا اس کے ممانعت کی کا حکم نہیں آیا تھا آسمان سے۔ حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور فرمایا کاش آج میرے پاس رونے والیاں ہوتی تو میں اپنے چچا حمزہ کی موت پر ان رونے والیوں سے کہتا کہ میرے چچا کے لیے رو، لیکن کیا کروں، میرے پاس تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ کتنا ہوگا غم، اتنا تھا کہ وہ وحشی اور وہ ہندا جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ایمان میں داخل ہوئے، اپنے گناہ سے توبہ کی، اللہ نے بھی معاف کیا، رسول اللہ نے بھی معاف کیا، اور رضی اللہ عنہ بن گئے، وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے، ہندا رضی اللہ عنہ بن گئی۔ اس سب کے بعد کیا کہا؟ وحشی تم میرے سامنے مت آنا، تم میرے سامنے مت آنا، جب تم آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد ستاتی ہے اور میرے چچا کے زخم مجھے تکلیف دیتے۔ کتنا شدید غم ہوگا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت اس کے بعد 1 سال نہیں بلکہ اس کے بعد 7 سال تک 6 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اور ہر سال حمزہ کی شہادت کا دن آیا؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کے موقع پر صحابہ سے یہ کہا کہ آج حمزہ کی شہادت کا دن ہے، آؤ مل کر کے روئیں گے، آؤ مل کر کے غم منائیں گے؟ کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ بدر احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گویا ہاتھ پاؤں تھے جو شہید ہوئے تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد کی جنگ کے بعد آئندہ سالوں میں جب وہ احد کے شہادت کی تاریخ آئی، کیا صحابہ سے کسی سے کہا کسی کا بیٹا شہید ہوا تھا، کسی کا باپ شہید ہوا تھا، کسی کا شوہر شہید ہوا تھا، کسی کا نے ان کے گھر والوں سے یہ کہا ہو کہ آج کے دن تمہارا بیٹا شہید ہوا تھا، آج کے دن تمہارا بھائی شہید ہوا تھا، آج کے دن تمہارا شوہر شہید ہوا تھا، جاؤ جا کر اس کا نوحہ مناؤ، جاؤ جا کر اس کا غم مناؤ،
جاؤ جا کر اس کے لیے آنسو بہاؤ. کوئی ایک مثال. معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غم کے منانے کا طریقہ بتایا اور اس کی ایک حد قائم کی. فطری غم ہے, کوئی اپنا قریبی جائے گا تو غم ہوگا, فطری چیز. کیا کہا؟ رونا آئے رو, لیکن آواز سے نہیں, آواز سے نہیں. تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے. اس کی جدائی کا غم ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم ہے, چلے جانے کا غم ہے. آہستہ رو. اور پھر صبر کی تلقین فرمائی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہوئی. رسول اللہ کو نے دیکھا, ابو جہل نے پاؤں میں اونٹ باندھے اور ایک اونٹ ادھر ہکایا اور ایک اونٹ ادھر ہکایا. رسول اللہ کے سامنے سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو. سمیہ کے باپ اور بھائی چیخیں مارنے لگے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصبر یا آل یاسر, اصبر یا آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو, صبر کرو. فإن موعدکم الجنہ, ہم تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں. یہ جو تکلیف آئی ہے اس پر صبر کرو. قرآن آیا اذا اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. ہاں, سب سے بڑا غم بیوی کو بتایا کہ بیوی کے لیے شوہر کا چلا جانا یہ سب سے بڑا غم. اب یہ غم کتنے دن منائے, کیسے منائے, وہ بھی بتا دیا کہ بھئی غم منانے کے لیے اس کو 4 مہینے 10 دن دیے گئے. یہ 4 مہینے 10 دن میں کیا کرے گی یہ بھی بتا دیا. خوشبو استعمال نہ کرے, چٹک مٹک کے کپڑے نہ پہنے, کوئی زیور استعمال نہ کرے, بلا سخت ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے. بس اتنا ہے. اب اس میں اضافہ کر دینا یا اس میں گھٹا دینا جائز نہیں. میں ایک جگہ گیا, ایک صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, تعزیت میں گیا, تو میں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کی عورتوں سے بات کروں گا. تو وہ اوپر کے کمرے میں عورتیں تھیں, میں نے وہاں جا کر تھوڑی دیر بات کی, ان کو تسلی دی, تعزیت کی بات کی. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ تمہاری بہو بھی ہے یہاں؟ کہنے لگے نہیں جی بہو تو نیچے. میں نے کہا بھائی مجھے نیچے لے چلو. اب وہ جو نیچے آیا تو تہخانہ, اور تہخانے کے اندر ایک کمرہ جس میں نہ کوئی جنگلہ, نہ لائٹ, نہ پنکھا. لائٹ خراب ہو گئی تھی, انورٹر ختم ہو گیا تھا, تو نہ اندر پنکھا, نہ لائٹ, نہ روشنی, نہ کوئی موم بتی. وہ بیچاری اندھیرے میں کمرے میں بیٹھی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ظلم ہے؟ کہنے جی مولوی صاحب وہ عدت میں ہے, وہ عدت میں ہے. میں نے کہا تو عدت کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں عدت میں باہر نہیں نکل سکتے. تو پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی عدت کا مطلب کیا ہے؟ عدت کا مطلب ہے بلا ضرورت بازاروں میں ٹہلنا, رشتہ داریوں میں جانا, شادی بیاہوں میں جانا, اس کی ممانعت. گھر کے اندر جیسے عام زندگی وہ گزارتی ہے ویسے عام زندگی گزاری. یہ تہذیب کا فرق ہے. ہماری ہندو تہذیب یہ کہتی ہے کہ جی اگر عورت ودوا ہو جائے تو اس کو بستر میں مت بیٹھنے دو, اس کو کنوارے لوگوں کو ہاتھ نہ لگانے دو, اس کو کھانا نہ بنانے دو, اس کو برتن نہ چھونے دو. کیوں کہ جی یہ بدقسمت ہے اور اس کی بدقسمتی سب کو لگ جائے. اور یہی تصور آ گیا ہمارے یہاں. جب دین کا پتہ نہیں چلا تو ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرنے لگے. اچھا عجیب بات ہے, جب کسی گھر میں مرد کا انتقال ہو جائے تو عدت کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں سے پردہ کرے گی,
فلاں کے سامنے آ سکتی ہے، فلاں کے ارے بھائی، جن لوگوں کے سامنے وہ عام زندگی میں آتی تھی، شرعی اعتبار سے آنا جائز تھا، آج بھی جائز ہے، اور جن کے سامنے شرعی اعتبار سے اس وقت آنا جائز نہیں تھا، آج بھی آنا جائز ہے۔ سمجھتے ہیں کہ عدت کا پردہ الگ ہے اور عام زندگی کا پردہ الگ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا غم منانا، جانے والا تو چلا گیا، خام خواہ اس کی زندگی، ٹھیک ہے بس ہو گیا جو ہونا تھا، تم اپنا کپڑے پہنو، تم اپنا میک اپ کرو، تم اپنا شادیوں میں جاؤ، بس ٹھیک ہے ہو گیا، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، ایک اور نئی بات چلی، جنازے کے ساتھ باہر نکال دو، بس عدت پوری ہو گئی۔ واہ جی واہ، اپنی طرف سے تو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی، اس میں اگر تم کمی کرو گے تو بھی پکڑنے والے موجود ہیں، تم زیادتی کرو گے تو بھی پکڑنے والے موجود ہیں، اور یہ میرا تمہارا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اس غلط کو پکڑنے والے ہر زمانے میں موجود رکھے گا، جو بتاتے رہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تاکہ اسلام اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ باقی رہے۔ میں جہاں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہاں تو بھی پہنچ ہی نہیں پایا، لیکن بہت ضروری باتیں تھیں جو آ گئی۔ تو وہ جو اس ایک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، وہ ایک مکمل تہذیب ہے اور ایک مکمل طریقہ زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اچھا، جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر کہیں ہم کو کمی نظر آئے تو وہ ہمارے عقل کی کمی اور ہمارے علم کی کمی ہے۔ اسلام میں کہیں کوئی کمی نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسلام کی کو جو تاریخ دی، اسلامی کیلنڈر، جو اسلامی کیلنڈر دیا، وہ اپنے آپ میں کامل اور مکمل کیلنڈر ہے، اور اس کیلنڈر کی ابتدا اس محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کتنی اہم چیز تھی تاریخ کا تعین، تاریخ کا تعین کتنی اہم چیز تھی۔ اگر پیدائش دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کیلنڈر کو جوڑا جاتا، اور یہ کیلنڈر محرم کے بجائے ربیع الاول سے شروع ہوتا، لیکن پیدائش سے نہیں جوڑا گیا۔ وفات، دنیا سے چلا جانا بہت بڑی چیز ہوتی تو اس کیلنڈر کو وفات سے جوڑا جاتا، تو بھی کیلنڈر ربیع الاول سے شروع ہوتا، محرم سے نہ شروع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بات ڈالی۔ حضرت عمر خود بادشاہ تھے جب یہ کیلنڈر شروع ہوا، اور بادشاہ، تاریخ میں تم کو کوئی بادشاہ ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی تاریخی کارنامہ انجام دینے جا رہا ہو اور پھر اس تاریخی کارنامے کو وہ اپنی ذات سے الگ کر کے کسی دوسرے کی ذات سے جوڑے، تمہیں دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا۔ یہ سیدنا عمر کی شان تھی، جنہوں نے کیلنڈر کو اپنی ذات سے نہ جوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے جوڑ دیا، اور وہ عمل کیا تھا کہ دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانا، جو ہجرت کہلاتا ہے۔ اور اس ہجرت کے بارے میں نبی فرما کر گئے تھے کہ ہجرت کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ماضی میں جو کچھ کر چکا اللہ وہ سب ختم کر دیتے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ عظیم الشان عمل کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہجرت، جہاں انسان کی ساری غلطیاں ختم ہو جائیں اور پاک صاف ہو جائے، اس تاریخ سے اس تاریخ کو شروع کیا جائے۔ تو اسلامی کیلنڈر ہم کو ملا جو ہجرت سے شروع ہوا، محرم کے مہینے سے اس کا سال شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک اور سال ہمیں عطا فرما دیا۔ اس سال کی آج یہ پہلی تاریخ ہے۔ پہلی تاریخ میں کیا ہوا وہ ہمارے عزیز یعقوب سلمہ نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔
ہم کو ایک مکمل تہذیب ملی. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، کیونکہ نبی کہہ کر گئے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، تمہاری زندگی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے میری زندگی کافی ہے. اور اگر بائی دا وے کوئی چیز تم کو ہماری زندگی میں نہ مل سکے تو پھر ہمارے خلفاء یعنی ہمارے صحابہ اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے زمانے کے لوگ، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لینا، گویا ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہے. اب جس عمل کو ہم کرنے چلیں، یہ گویا ہمارے لیے پیمانہ دے دیا گیا، دیکھ لو یہ عمل رسول اللہ کے زمانے میں کیسے ہوا اور رسول اللہ کے بعد صحابہ کے زمانے میں کیسے ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد 100 سال کی تاریخ پڑھ لو، 100 سال کی. اس 100 سال کی تاریخ میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 100 سال تک کیا ہوا. حضرت حسن کی شہادت کے 100 سال کے بعد تک کی تاریخ پڑھ لو، کچھ نہیں ملے گا. یہ سب اس کے بعد کا ہے. یعنی جب تیمور لنگ ہندوستان آیا ہے نا، تب سے یہ کہانیاں شروع ہوئی اور تب سے یہ سب کچھ شروع ہوا جو ہو رہا. ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کی ذات. اپنے سارے اعمال میں صرف اس ایک عمل کو نہیں کہہ رہا میں، سارے اعمال میں غور یہ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو کیا بتایا اور صحابہ نے ہم کو یہ کام کیسے کر کے دکھایا. بس وہی آئیڈیل ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. اور جب کسی مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہوگا تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے لوٹیں گے اللہ اس کے رسول کی طرف، لوٹیں گے قرآن کی طرف، لوٹیں گے صحابہ کی زندگی کی طرف، وہاں سے اس کا حل تلاش کریں گے. میرے اور تیرے پاس سے نہیں، کسی سے بھی جانا پوچھنا جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ کرتے ہو، اس سے جا کر یہ سوال کرنا، بتاؤ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا. بس یہ مت پوچھو کہ یہ کام ہم کیسے کریں، اس سے یہ پوچھو کہ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا. ہمیں وہ بتا دو اور وہ دکھا دو کہ صحابہ نے اس کام کو ایسے کیا ہے. بس وہی ہمارے لیے فیصلہ کن چیز. اس سے آگے ہمیں نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بتا دو اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا. انشاءاللہ اگر یہ طے کر کے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گے، اللہ نے چاہا ہماری زندگی کے تمام اعمال سنت کے مطابق آتے چلے جائیں گے. اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ اپنے ساتھ کھڑا کریں گے کہ یہ بھی وہ ہیں جو ہمارے پیچھے چل کر آئے. اور صحابہ نے اگر اپنے پیچھے کر لیا تو یہاں بیڑا پار ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں، اگلا پروگرام انشاءاللہ 21 جولائی کو بسم اللہ مسجد، جو یہ نینی گلاس کے سامنے والا جو روڈ ہے، اس روڈ پہ آگے جا کر کے جو مسجد ہے، اس مسجد میں ہوگا عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں.
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے آپ بچا لیجئے۔ اے اللہ سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے، صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا آسان فرما دیجئے، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما دیجئے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔